مجھے تو اس وصیت کا کوئی پتہ نہیں، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو میں پاکستان میں تھا، تو پھر پاکستان سے میں نے کوشش کی کہ آپ کے جنازے میں شریک ہو جاؤں، تو اس راستے میں مجھے کسی نے کہا جی کہ وہاں تو اعلان ہو رہا ہے کہ آپ جنازہ پڑھائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب پڑھنا ہے تو پڑھا بھی دیں گے، پہنچے تو صحیح، کیونکہ راستے میں رکاوٹیں بڑی تھی۔ بہرحال بڑی مشکل کے ساتھ ہم پہنچے، لیکن حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ اس وقت مصلی پہ کھڑے ہو چکے، لہٰذا جنازہ انہوں نے پڑھایا۔ کہتے ہیں جی کہ میں ایک ساتھی مجھے 4 جولائی کو حج کے بعد بغیر بتائے ہوئے طائف لے گیا، راستے میں مجھے بتایا کہ طائف جا رہے ہیں۔ میں نے طواف وداع بھی نہیں کیا تھا، احرام بھی نہیں لیا تھا، رات کو ہم اپنے ہوٹل میں واپس آ گئے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ پتہ نہیں کسی نے بتایا کہ امام حرم نماز کچھ پیچھے سے پڑھاتے ہیں۔ کیا مطلب پیچھے سے پڑھاتے ہیں؟ کوئی ہمیں بھی تو سمجھ جائے پیچھے کیا وہ اسی لیے پڑھا رہے ہیں نا، تاکہ لوگوں نماز نہ ٹوٹے۔ وہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں اوپر تکبیر ہوتی ہے، اس کے نیچے کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پیچھے کیسے ہو گئے؟ دوسری طرف سے اگر آپ بالکل امام سے آگے بھی ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں، صرف اسی طرف سے آگے نہ ہوں جس طرف امام کھڑے ہیں، باقی 3 طرف اگر آپ آگے بھی ہیں کوئی حرج نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، یاد رکھو یہاں پر جو امام ہیں ہمارے حلوائی امام نہیں ہیں، یہ لوگ، یہ تو علماء ہیں، علماء حقہ ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ الحمدللہ دین پڑھایا ہے، کتابیں پڑھائی ہیں، حق کی بات کی۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کہ بس ماشاءاللہ گردن موٹی ہو، آواز اچھی ہو، نعتیں پڑھ سکتا ہو، خود کرسی پہ بیٹھا رہے اور کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے، اٹھو 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 اٹھو، حضور آ گئے۔ تو بدبخت تو بیٹھا ہوا ہے، حضور آ گئے، لوگ اٹھے۔ اچھا، اور آ گئے کا کیا مطلب ہوا کہ پہلے نہیں تھے، تو پھر حاضر ناظر کیسے ہوئے؟ ہمارے یہاں تو بھائی بالکل اللہ بس دعا کرے اللہ ہمیں ہدایت۔ آمین۔ ایک بزرگ اللہ والے حج کے لیے آئے تھے، جمعہ کو ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ قیامت تک ان کے حج لکھے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ قضائے عمری کا معنی یہ ہے کہ جتنی نمازیں آپ سے زندگی میں قضا ہوئی ہیں، اب یہ کریں کہ نفل پڑھنا چھوڑ دیں، اس کے بجائے اسی قضا نماز کی نیت کر کے پڑھتے رہیں جتنا آپ سے ممکن ہو سکے، کیونکہ اب نہ آپ نے گنی ہے نہ یاد رکھا ہے، جتنا ممکن ہو سکتا ہے پڑھتے رہیں، اللہ قبول فرمائیں گے۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا مفتی صاحب یہاں تو 1 کا لاکھ ملتا ہے نا، تو اگر میں 2 رکعت قضا کی پڑھ لوں تو 1 لاکھ تو ہو گیا، میرا کام تو بن گیا۔ میں نے کہا اگر تم 1 دفعہ بیوی کو مل لو تو 1 دفعہ تو ملاقات ہو گئی، اب دفعہ کرو کسی اور کو موقع دو۔ پھر چپ کر کے آرام کر کے کیا بیوی کے لیے مسئلہ تمہیں اٹکتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹکتا؟ کیا 1 لاکھ کا معنی اتنا ثواب زیادہ ملے، یہ نہیں کہ عدد 1 لاکھ ہو جائے گا۔ ہم 32 دن کے حج پیکج کے ساتھ آئے ہیں، 25 دن مکے میں، 7 دن مدینے میں۔ مکہ میں ہم مقیم والی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن مدینے میں کیا مقیم والی نماز نہیں، کیونکہ مدینے آپ 7 دن کے لیے گئے تو آپ مسافر۔ کہتے ہیں جی کہ اگر حدود حرم میں
کسی سے گناہ کبیرہ ہو جائے تو بخشنے والا بھی جو رب رحیم ہے نا، آپ کا کام ہے توبہ کرنا، بخشنے والا بخش دیتا ہے۔ اسی لیے ہے کہ اگر 1000 بار توبہ شکستی بازا بازا بازا، اگر تم نے 1000 توبہ توڑی ہے، گناہ کیے ہیں، بس توبہ کرنا تیرا کام ہے اور بخشنا میرے مولا کا کام ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا اگر تم سارے گناہ چھوڑ دو، اللہ اور مخلوق پیدا کریں گے جو گناہ بھی کرے اور توبہ بھی کرے، تاکہ غفار اور ستار کی صفت کا اظہار کیسے ہو۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات میں کیا میاں جو ہے اپنی عورت کی شرمگاہ پہ بوسہ دے سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل ضروری ہے، جیسے حجر اسود پہ بوسہ دے رہے ہو، حج پہ حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے، تم رات کو بیوی کو ہی بوسہ دیتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بوسہ کہاں دے رہے ہو؟ جو پیشاب کی جگہ ہے۔ بلے شاہ نے کیا سی نا کہ عورت جب مہربان ہوئے تو بھانڈا پیشاب تک کھول کے دکھاوڑی۔ میں انڈیا حیدرآباد سے ہوں، اپنے خاندان میں اتفاق اور اتحاد کے لیے دعا، اللہ ان میں اتفاق و اتحاد پیدا کرے، آپ بھی دعائیں کرتے رہیں۔ میرے والد کی 2 شادیاں ہیں، ہم چھوٹی والدہ سے 2 بھائی، ایک میں بہن ہے، بڑی والدہ سے 3 بھائی 2 بہنیں ہیں۔ بڑی والدہ کا 6 ماہ پہلے وفات پا گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ والد صاحب باحیات، اللہ کے وصیت قابل عطا ہوئے۔ میری بڑی والدہ کے بچے ہماری ماں کو 30 سال سے برا بھلا کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور کیا کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں اللہ ہدایت دے۔ ایک آدمی آیا، اس نے عمرہ کیا، پہلا عمرہ کر لیا، دوسرا عمرہ عائشہ مسجد سے احرام باندھ کے شروع کیا، طواف کا آخری چکر مکمل کیا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ 2 دن ہوٹل میں رہا، سائی اور حلق چھوٹ گئی بہت کمزوری کی وجہ سے۔ کچھ دن بعد مدینہ منورہ چلا گیا، مدینے سے واپسی مکہ آنے پر احرام نہیں پہن۔ بہرحال اس کا اگر صحت ہے، تندرستی ہے تو ایک عمرہ کر دو، ورنہ ایک دم دو۔ زندہ آدمی کے لیے بھی حج عمرہ ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے، اگر وہ کہے، نہ کہے تو خود خوشاوت نہ کرو۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کی کیا بات ہے؟ بھائی اگر لوگ صحابہ کو اور اہل بیت کو بھی نہیں مانتے ہیں، مولانا فضل الرحمان الحمدللہ ایک عالم ہیں اور ایک بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں، اور اس وقت اللہ کی رحمت سے حق کے لیے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور جو آدمی بھی حق میں ہوگا گالیاں اٹھانی پڑیں گی۔ مزدلفہ سے ہم 3:45 بجے نکل کے رمی کرنے چلے گئے، نماز فجر مینا میں پڑھی، دم پڑ گئی، کیونکہ آپ کو تو فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنی تھی۔ ہم شیرہ کے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھا کرے اور دعا کیا کرے، اللہ پاک نصیب کریں گے۔ ایک دوست کا عرصہ دراز سے نکاح ہوا اور ابھی رخصتی سے بھی پہلے اس کی بیوی پہ جنات میں اثر کر دیا ہے، تو سورۃ البقرہ جو ہے ٹیلی فون میں فیڈ کر لے اور ہیڈ فون کانوں میں لگا کے وہ سنا کرے، انشاءاللہ اگر جادو ہے، سحر ہے، 3-4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک ہے پڑھنا، ایک ہے سننا، کہ قرآن کی آواز اندر جائے اور جن نکلے۔ کہتے
کہتے جی کہ میرا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ سیونگ یعنی سود والا بنایا گیا تھا، مجھے بعد میں پتہ چلا تو اب میں نے اس کو بند تو کر دیا ہے، لیکن جو رقم ملی ہے سود والی اس کو بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب کو دے دیں۔ ثواب تو حلال پہ ہوتا ہے نا، حرام پہ تو نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ ہم نے 11 ذی الحجہ کو دیوار سے پہلے کنکریاں ماری، اگلے دن ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے کنکریاں صحیح ٹائم پر نہیں ماری، پھر ہم نے اس کا اعادہ 13 کو کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ روزانہ عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، نفلی عبادت ہے۔ طائف گئے تھے، تھکے ہوئے تھے، واپس آ کے سو گئے، دوسرے دن ہم نے عمرہ پورا کیا، کوئی بات نہیں۔ میرے حج کے آنے کے بعد میرے چاچا فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہم اغفرہ وارحمہ، اور اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات۔ 50 طواف کرنے کی حدیث کے بارے میں نے وہ حدیث نہیں پڑھی ہے، لیکن ایک طواف بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حرم میں بھی نمازی کے آگے نہ گزرا کرے، اگر مجبوری ہو تو دور ہو کے گزرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے صرف بی بی عائشہ نے احرام باندھا تھا، تو اس وقت بی بی عائشہ نے عمرہ نہیں کیا تھا تو انہوں نے باندھا، لیکن ساری زندگی وہ عمرہ کرتی رہی، اس لیے صرف بی بی عائشہ کا عمرہ کرنا جو ہے ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ میں نے طواف زیارت کیا، ابھی 2 رکعات نہیں پڑے تھے، مجھے شک ہوا کہ میں نے شاید 6 چکر لگائے ہیں، تو پھر میں نے 1 چکر پورا کیا، ٹھیک کیا، ہو گیا الحمدللہ۔ اگر آدمی نے کنکری مار لی ہے اور قربانی جو ہے عید اس سے ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیرنے جائے گا۔ 12 ذی الحج کو سورج نکلنے کے بعد کنکریاں مار سکتے ہیں، نہیں مار سکتے، دیوال کے بعد وقت شروع۔ ایک ہے مجبوری، اگر کوئی ہے کہ اس کی فلائٹ جانے والی ہے یا اس کو پھر فلائٹ نہیں ملے گی، وہ مار سکتے ہیں۔ مرنے والے کے لیے عمرہ یہاں کریں، پاکستان سے آئیں، جتنی محنت کرو گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔